نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اللہ کا بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مہینہ عطا فرما دیا۔ اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ کتنے ہی انسان جو گزشتہ رمضان المبارک کے اندر تھے لیکن اب وہ دنیا میں نہیں ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی اور دوبارہ ہمیں پھر رمضان المبارک جو ہے عطا فرما دیا۔ یہ اللہ کا بڑا شکر ہے، اور مزید اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور مزید آئندہ سالوں کے بھی رمضان عطا فرما دے، کہ یہ اتنی برکت والا مہینہ ہے کہ اس کی برکتیں جو ہیں زمین پر بھی ہمیں ہماری گناہ گار آنکھوں سے اس کا جو ہے مشاہدہ ہوتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ مسجدوں کے اندر جو ہے جگہ نہیں ہوتی، مسجدیں بھر جاتی ہیں، اور لوگوں کے اندر جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ بڑھ جاتا ہے، اور عبادت کے اندر انہماک پیدا ہو جاتا ہے، عبادتوں میں کثرت ہو جاتی ہے۔ تو یہ سب رمضان المبارک کی برکات ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے رمضان کی آمد پر جو ہے جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ رمضان کی جو برکات ہیں وہ جو ہے سب جگہ جو ہے اثر انداز ہوتی ہیں۔ جنت پر اس طرح اثر انداز ہوتی ہیں کہ اللہ جنت کے دروازے سب کھول دیتا ہے، اور جنت کو باقاعدہ سجایا جاتا ہے رمضان کے لیے، اور جہنم پر بھی جو ہے اس کے اثرات جو ہے وہ اس طرح ہوتے ہیں کہ سب جہنم کے دروازوں کو جو ہے بند کر دیا جاتا ہے، اور روزانہ اللہ تعالیٰ جو ہے جہنم سے قیدیوں کو رہا کرتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے 10 لاکھ جو ہے وہ جہنم سے قیدیوں کو رہا کیا جاتا ہے افطار کے وقت۔ ایک روایت میں آتا ہے 60,000 جو ہے جہنم سے قیدیوں کو رہا کیا جاتا ہے روزانہ افطار کے وقت۔ تو یہ جو ہے رمضان کی برکات ہے۔ جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں۔ وَنَادَى مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ إِلَىٰ إِن كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَىٰ انفجار الصبح، کہ ایک منادی جو ہے ندا کرتا ہے، آواز دیتا ہے رمضان کی ہر رات میں۔ وہ کیا جو ہے ندا ہے؟ صبح تک جو ہے وہ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، اور وہ کہتا ہے یا باغی الخیر یمم و ابشر، اے خیر کے کرنے والے متوجہ ہو اور خوشخبری ہو تجھے، و یا باغی الشر اقصر و ابصر، اے شر کے کرنے والے اب رک جا، اپنی آنکھیں کھول۔ اور اللہ کی طرف سے جو ہے وہ اعلانات ہوتے ہیں کہ حل من مستغفر یغفر لہ، کہ کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا کہ اس کی مغفرت کی جائے۔ حل من تائب یتوب اللہ علیہ، کوئی ہے توبہ کرنے والا کہ اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لے۔ حل من داع یستجاب لہ، کہ کوئی ہے دعائیں کرنے والا اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرے۔ حل من سائل یعطی سؤلہ، اور کوئی ہے سائل سوال کرنے والا کہ اللہ اس کے سوال کو پورا کرے۔ تو یہ روزانہ رات کو جو ہے اللہ کی طرف سے اعلانات ہوتے ہیں، اور جو ہے جو لوگ راتوں میں اٹھتے ہیں دعائیں کرتے ہیں تو جو ہے اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ روزے داروں کی بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور میں خاص طور پر افطار کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور روزے دار جب بھی دعا مانگتے ہیں اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو ہے فَمَا مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ يَوْمًا مِّن رَمَضَانَ إِلَّا زُوِّجَ زَوْجَةً مِّنَ الْحُورِ الْعِينِ،
فرمایا کہ جب روزے دار جو ہے روزہ رکھتا ہے رمضان کا تو اللہ تعالیٰ اس کا جو ہے ایک حور عین سے جو ہے نکاح کرا دیتے ہیں، اور وہ حور عین جو ہے فی خیمۃ من درۃ، وہ ایک موتی کے خیمے کے اندر ہوتی ہے، اللہ اس کا جو ہے نکاح کرا دیتے ہیں۔ جتنے روزے جو ہے رمضان میں جو ہے 29 ہو 30 ہوں، تو لہذا جتنے روزے جو ہے وہ اللہ عطا فرماتا ہے، تو ہر روزے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ حور عین سے اس کا نکاح کرا دیتے ہیں۔ اور وہ حور جو ہے اس کی تعریف اللہ نے قرآن میں اس طرح بیان فرمائی کہ وہ حور مقصورات فی الخیام، کہ وہ حوریں جو ہیں خیموں کے اندر، موتیوں کے خیموں کے اندر بند ہیں، اور ان کا نکاح ہو چکا ہوتا ہے روزے دار سے، تو لہذا یہ فضائل ہیں۔ اور فرمایا کہ رمضان کی رات میں جب جو ہے کوئی شخص جو ہے سجدہ کرتا ہے اللہ کے آگے، چاہے تراویحوں کا سجدہ ہو یا تہجد کا سجدہ ہو، تو ہر سجدے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جو ہے 1500 نیکی اس کو عطا فرماتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہر سجدے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے لال یاقوت کا جو ہے وہ محل تیار کر دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ جب مومن جو ہے وہ روزہ رکھتا ہے، پہلا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ 70,000 فرشتے جو ہے صبح سے لے کر جو ہے الی ان تواری بالحجاب، جب تک سورج جو ہے غروب نہ ہو جائے اس وقت تک جو ہے 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور فرمایا کہ ہر سجدے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے، کہ اتنا بڑا درخت ہوتا ہے، اس کا سائے کے نیچے فرمایا کہ 500 سال تک سوار چلتا رہے تو اس کا سایہ جو ہے ختم نہیں ہوگا۔ تو یہ سب جو ہے رمضان کی جو ہے برکات ہیں اور ان کے فضائل ہیں، کہ جو اس رمضان المبارک کے مہینے میں عبادت کرتے ہیں، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر یہ انعامات سے ان کو نوازتا ہے۔ فرمایا کہ اس مہینے میں 4 چیزوں کی جو ہے کثرت کرو، جس میں سے 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کر سکو گے، اور 2 چیزیں ایسی ہیں کہ اس کے بغیر تمہارا چارہ کار نہیں۔ 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو، فرمائے ایک اس میں سے لا الہ الا اللہ ہے، کہ تم لا الہ الا اللہ کو کثرت سے پڑھو اس مہینے میں، اور دوسری چیز جو ہے استغفار ہے، کہ تم اس مہینے میں کثرت کے ساتھ جو ہے استغفار کرو۔ اور 2 چیزیں جو ہیں جن کے بغیر تمہیں چارہ کار نہیں، وہ ایک تو جنت کی طلب ہے کہ اللہ سے جنت کی طلب کرو، اور دوسرے جو ہے جہنم سے پناہ مانگو، کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اس کا جو ہے مہینے کا اول حصہ اولہ رحمہ، وہ رحمت سے بھرا ہوا ہے، اور درمیانی حصہ وَأَوْسَطُهُ مغفرہ، وہ مغفرت والا عشرہ ہے، اور تیسرا جو عشرہ ہے وہ آگ سے خلاصی کا ہے۔ تو لہذا جو ہے اس مہینے کے اندر جو ہے آگ سے، اللہ تعالیٰ سے جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے، تاکہ اللہ ہمیں کل جو ہے مرنے کے بعد قیامت کے دن ہمیں آگ سے خلاصی نصیب فرما دے۔ تو بہرحال یہ فضائل ہیں رمضان المبارک کے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ اس مہینے میں قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور راتوں میں دنوں میں جو ہے کثرت کے ساتھ عبادت کرنے کی اللہ ہم کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔